کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اور تابعین کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے. ایک قریب سے ایک لونڈی گزری، کنیز گزری. کسی نے کہا کن کی کنیز ہے یہ؟ تو کسی اور نے جواب دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ میری نہیں ہے، اللہ کے مال سے یعنی بیت المال سے میرے لیے کنیز رکھنا حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں. پھر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے مال میں سے آپ کے لیے یعنی بیت المال میں سے کیا چیز حلال ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا بحیثیت حکمران کہ بیت المال میں سے، قومی خزانے میں سے میں کیا لے سکتا ہوں؟ کہنے لگے ایک جوڑا گرمی کا، ایک سردی کا، حج عمرے کا خرچہ اور اپنے اہل و عیال کے لیے غذا اتنی جتنی ایک عام قریش کا آدمی کھاتا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے کسی علاقے کا تو فرماتے کہ گھوڑے پر سوار نہ ہونا، میدے کی روٹی نہ کھانا، باریک اور قیمتی لباس نہ پہننا، ضرورت مندوں کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا ورنہ سزا دی جائے گی. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے طے کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ تنخواہ کچھ بڑھا دی جائے، کچھ ان کو کھانے پینے میں آسانی ہو جائے. اب سب کو ڈر یہ تھا بات کون کرے، تو آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حفصہ کو کہو وہ ان سے بات کریں گی تو وہ کہہ سکتی ہیں. ایک تو بیٹی ہیں اور دوسرا نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں، تو وہ یہ بات کہہ لیں گے. اب یہ لوگ آئے اور حضرت حفصہ سے ملے پردے میں، کہا دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑا سا کھاتے ہیں، سادہ پرانا کپڑا پہنتے ہیں، لباس ہر چیز کی اندر تنگی ہے، تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں. اب تو ہر جگہ سے مال آ رہا ہے، اب تو ترقی ہو رہی ہے، اب تو فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت کثرت سے آ رہا ہے، اب وہ تنگی تو نہ رہی. تو جب اللہ نے مسلمانوں کو آسانی دے دی تو مسلمانوں کے حکمران کو بھی آسانی لینی چاہیے. حضرت حفصہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ابو سے بات کروں. پھر مناسب موقع پہ دیکھا موڈ اچھا ہے، ذرا بات کا موقع محسوس ہوا کہ ہاں ابھی بات کرنی چاہیے، انہوں نے بات کر لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات تو سن لی. پھر مجھے حفصہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کہا کس کس نے، میں ان کی خبر لوں. کہ نہیں نام نہیں میں بتاتی. پھر پوچھا حفصہ جب تمہارے گھر میں جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں بتاؤ نبی علیہ السلام کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کبھی تو پکتا ہی نہیں تھا، کبھی کوئی چیز ہوتی تھی، ایک مرتبہ نیچے کا بچا ہوا جو سالن ہوتا ہے وہ کھا بھی رہے تھے، کھلا بھی رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. کیا پہنتے تھے؟ ایک سادہ سا جوڑا تھا، ہاں ایک جوڑا رکھا ہوا تھا، قیمتی تھا، تھوڑا سا قیمتی، کوئی وفد آتا کوئی ضروری کام ہوتا جمعہ عید تو وہ پہن لیتے. اس طرح کے حالات جب انہوں نے بتائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پہ چلے اور آخر اللہ کو ملے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے پہ چلے، اسی سادگی اور تنگی کے ساتھ گزارا کیا اور اللہ کو ملے. میں عمر انہی کا ساتھی ہوں، اسی راستے پہ چلوں گا تو ان کے ساتھ پہنچوں گا، راستہ بدلوں گا تو منزل بدل جائے گی. لوگ آفر دے رہے ہیں کہ امیر المومنین فتوحات آ گئی ہیں، اب آپ اپنا انکریمنٹ لگا لیجئے. کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کے لیے بعض مرتبہ بیت المال سے قرضہ لیا کرتے تھے اور بتاتے ہیں میں 1 مہینے میں 3 مہینے میں 4 مہینے میں ادا کروں گا. اور جب واپس اگر کبھی نہ دے پاتے تو بیت المال والے آ کے جناب قرضہ واپس دیں، کیا ہو گیا پیسے نہیں دے رہے، اتنے دن ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا فلانا دن دیتا ہوں اور تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوا، امیر المومنین تھے یہ، اور جب مال آ جاتا تھا تو سارے قرضے واپس کر دیا کرتے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا. ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا بیمار ہیں. کسی نے کہا اس بیماری میں شہد بڑا مفید ہے. کہا میرے پہ تو کھانے کو گھر میں شہد ہی کوئی نہیں. پھر کہا اچھا بیت المال میں 2 ڈرم شہد کے آئے میں، اگر آپ سب اجازت دو تو اس میں اتنا کھا لوں کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو صحابہ لوگوں نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.